رامی صاحب آپ دیدہ ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ اور وہ ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہیں اور اپنی لائلٹی کی کو جسٹیفائی بھی کر رہی ہیں. یہ کال لیک ہوئی اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے پھر؟ جی مجھے تو میں تو اتنا فالو نہیں کرتا، لیکن یہ زلفی بخاری صاحب کے ایک مذمتی بیان سے عقد کھلا کہ یہ ہوا کہ عقدہ کھلا، اور پھر دیکھیں کہ اس کے ذریعے ان کو سیک بھی ہونا پڑا، اور وہ کافی اس میں ویسے لوز ٹاک تو تھی، لیکن وہ ایک خاتون کا بات کر رہی تھی. اب لوگ ذاتی سطح پر کوئی بھی بات کریں، ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے حکومت کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا، اور عظمیٰ کاردار بھی اس کا شکار ہو گئی. پھر دیکھیں ان کی زیادہ شکایت جو ہے وہ کچھ خواتین سے تھی، مثلا یہ کہ کوئی ایڈوائزر ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے چلی گئی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیڈ ہیں، چیئر پرسن ہیں سائرہ احمد صاحبہ، ان سے متعلق بات کی. ایک اور میڈیا کوئی سپوکس پرسن ہے خاتون ہے، وہ خود بھی متنازع ہیں کافی، ویسے اس کے بارے میں کچھ تھا. تو اس طرح اس قسم کے جو کلمات ہیں، ایک تو ہے کہ محترمہ کو ذرا تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت کرنا چاہیے، وہ دینا چاہیے، کیونکہ ٹیلی فون کسی قسم کا بھی ہو اور پھر آپ اس موجودہ سسٹم کا حصہ ہوں تو وہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اچھا نظامی صاحب ایک کیئرفل رہنا چاہیے تھا. جی ایک سوال میرا آپ سے اور ہے، ذرا اس کے بھی تاریخی حوالہ بھی ذرا اس کا سمجھا دیں. اور جو ابھی ہوا ہے یہ ریزرو سیٹس پہ جو ایم پیز منتخب ہوتی ہیں جن کو لایا جاتا ہے، کرائٹیریا ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ بھی آ رہا ہے پی ٹی آئی پہ کہ موسٹلی وہ خواتین لاہور سے ہیں جو پنجاب میں جن کو سلیکٹ کیا گیا، اور اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت یہاں پہ 10 سال رہی. کیا یہ وہی کرائٹیریا فالو کر رہے ہیں یا باقاعدہ کوئی پروفائل چھان بین ہوتی ہے؟ یہ آپ دیکھیں ساری پارٹیوں میں موضوع ہے. میں پیپلز پارٹی میں کہوں گا کہ کچھ اچھی خواتین آئی ہیں ریزرو سیٹس پہ، شاید کچھ پی ٹی آئی کی بھی ہوں، لیکن عمومی طور پر یہ بندر بانٹ ہوتی ہے. اور یہ مشرف صاحب نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کی تھی، لیکن وہ امپاورمنٹ کیا ہونی ہے کہ آپ نے جس کو مرضی بیچ میں بھرتی کر دیا. اب اس میں بھی اسی قسم کی چیزیں، مثلا فوزیہ قصوری جو ہیں ایک انتہائی قابل اور فعال اور پرانی لائلسٹ، وہ نہیں آ سکی، لیکن ایک اور شخص خاتون منزہ جو ہیں وہ ان کی جگہ آ گئی کیونکہ وہ بہت قریب تھی ایوان اقتدار کے. تو یہ جو اسپرٹ تھی نا ویمن امپاورمنٹ کی وہ پوری ہوئی. لیکن جہاں تک عظمیٰ کاردار کا تعلق ہے، یہ پڑھی لکھی باشعور خاتون ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے پی ایم ایل این میں تھی کچھ عرصے کے لیے، پھر پی ٹی آئی میں آ گئی. ان کے ہسبینڈ ابھی بھی پی ایم ایل این میں ہیں نظامی صاحب، بڑے کی پرسن ہیں پی ایم ایل این لاہور کے، ابھی بھی پی ایم ایل این میں ہیں، لیکن ان کی لائلٹی جو تھی وہ بڑی جی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں بڑے فعال ہیں وہ. جی اور یہ بڑی لائل تھیں اور بڑی کلیئر تھیں عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کے، اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے خاصا کام بھی کیا ہے. خیر نظامی صاحب جو اس وقت ریجن کے بہت بڑی غلطی کر گئی وہ نظامی صاحب، غلطی بھی ہوئی، اور دوسرا جو بندہ ہے اس کی ڈس آنیسٹی بھی ہے کہ آپ کسی کی کال اس طرح لیک کر رہے ہیں. یہ ڈس آنیسٹی کا زیادہ شکار ہوئی ہیں غلطی سے زیادہ جو لگتا ہے. اچھا نظامی صاحب جو اس وقت لیک کر رہے ہیں، لیکن کسی نے ٹیپ کرائی تو لیک ہوئی نا. نظامی صاحب لازمی نہیں ہے جس خاتون سے مخاطب میں ہو سکتا ہے اسی نے اپنے پاس ریکارڈر لگایا اور اس نے کر دی ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے. اچھا نظامی صاحب